بھائی مجھے میری محبت چاہیے ورنہ اپنی جان لے لوں گی۔ اسپتال کے بستر پر لیٹی اس کی بہن تڑپ کر بولی تو اعظم پاشا اپنے جبڑے بھیج گیا۔ اس کی بہن نے خودکشی کی کوشش کی تھی، وہ بھی ایک معمولی لڑکے کے لیے جو غریب پر خوددار تھا۔ اس لڑکے نے یہ کہہ کر اعظم پاشا کی بہن کو ٹھکرا دیا تھا کہ اس کی چھوٹی بہن ہے، جب تک وہ اپنی بہن کی شادی نہیں کر دیتا وہ خود بھی شادی نہیں کرے گا۔ تم فکر مت کرو، تمہارا نکاح صبح ہی ہوگا، اپنی ضدی بہن سے کہتا اعظم پاشا وہاں سے نکلا تھا اور اپنے گارڈ سمیت اس لڑکے کے گھر پہنچا تھا۔ پھر بغیر اس کی بہن کو دیکھ کے اس سے نکاح کر لیا اور بدلے میں اپنی بہن کا نکاح کیا تھا۔ شام میں وہ تھکا ہارا کمرے میں لوٹا جب اس سہمی سی معصوم لڑکی کو دیکھ کر ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اے لڑکی، کون ہو تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو حماد؟ زویا کی آواز میں بلا کی تڑپ تھی اور اس کی بڑی بڑی آنکھیں آنسو چھلکا رہی تھیں۔ یونیورسٹی کی لائبریری میں بالکل خاموشی تھی، مگر ان دونوں کی سانسوں کی آواز صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ زویا نے حماد کی قمیض کے کالر کو اپنے لرزتے ہاتھوں میں ایسے جکڑ رکھا تھا جیسے وہ اپنی زندگی کی آخری امید کو تھامے ہوئے ہو۔ زویا میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، دنیا اتنی رنگین نہیں جتنی تم سمجھ رہی ہو۔ حماد نے دکھ سے اس کی کلائیوں پر اپنے ہاتھ رکھے، مگر اس کے لہجے میں موجود شکست زویا کے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھی۔ وہ اس کے اور قریب ہوئی، اتنی قریب کہ اس کی دھڑکنیں ایک دوسرے کو سنائی دینے لگیں، اور پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہسیانی انداز میں بولی، کیا تمہیں کوئی اور پسند ہے؟ کیا وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے؟ اس معصوم مگر زہریلے سوال پر حماد کے لبوں پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ ابھری تھی، جیسے وہ اپنے نصیب پر ماتم کر رہا۔ خوبصورتی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا زویا، تم وہ ہو جس کا اثر میرے وجود سے کبھی ختم نہیں ہوگا، مگر میری اپنی مجبوریاں ہیں، میری بہن کا مستقبل، میری خودداری، سب اس وقت ایک طرف ہیں اور دوسری طرف تم ہو۔ پھر محبت ہی کیوں کی تھی؟ مجھے کیوں کہا تھا کہ تم مجھے چاہتے ہو؟ اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے بتاؤ تو صحیح نا کہ ایسی کیا مجبوریاں ہیں جو تمہاری محبت سے بڑی ہو گئی؟ زویا نے چلا کر کہا اور اس کے مضبوط سینے پر اپنے نازک ہاتھوں سے ضربیں لگانا شروع کر دیں، جیسے وہ اس خاموش دیوار کو گرا دینا چاہتی ہو۔ بس اب بہت ہو گیا زویا، خود کو سنبھالو، میں مزید تماشا نہیں بننا چاہتا۔ حماد نے اچانک سختی سے اس کے ہاتھ جھٹک دی اور اس کا لہجہ پل بھر میں برف کی طرح ٹھنڈا اور اجنبی ہو گیا، جیسے وہ کوئی غیر ہو اس کے لیے۔ وہ ایک لمحہ رکے بغیر تیزی سے لائبریری کے دروازے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ زویا خالی ہاتھ لیے وہیں کتابوں کے ریک کے پاس زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کی سسکیاں لائبریری کی خاموش فضاؤں کو چیر رہی تھیں۔ دوپہر کے سائے ڈھل رہے تھے جب زویا اپنی بکھری ہوئی حالت اور سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ گھر پہنچی اور کسی کی طرف دیکھے بغیر سیدھی اپنے کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد اعظم پاشا گھر آ گیا تھا اور آتے ساتھ ہمیشہ کی طرح اس نے اپنی بہن کے بارے میں پوچھا تھا۔ بی بی جی نے تو آج اپنی بلیک کافی بھی نہیں منگوائی اور دوپہر کا کھانا بھی ٹھنڈا ہو کر واپس آ گیا۔ ملازمہ نے خوفزدہ لہجے میں اعظم پاشا کو بتایا، جو ابھی اپنی چمچماتی گاڑی سے اتر کر پورٹ سے اندر داخل ہوا تھا۔ اعظم پاشا نے اپنے کوٹ کا ایک بٹن کھولا، اس کی شخصیت کا روب اور اس کے قدموں کی چاپ ہی پورے گھر کو خاموش کر دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ شہر کا مانا ہوا بزنس ٹائکون تھا۔ کب سے کمرے میں ہے وہ؟ اور کیا کسی سے مل کر آئی ہے؟ اعظم پاشا نے اپنی مخصوص اور روبدار آواز میں پوچھا، جبکہ اس کی عقابی نظریں اوپر سیڑھیوں کی طرف تھیں۔ صاحب جی جب سے یونیورسٹی سے آئی ہیں، بس کمرے میں بند ہے اور مسلسل رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ملازمہ کا جواب سنتے ہی اعظم پاشا کے ماتھے پر غصے اور فکر کی لکیریں گہری ہو گئیں۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا زویا کے کمرے کے باہر پہنچا۔ اس کے مضبوط ہاتھ نے لکڑی کے دروازے پر دستک شروع کر دی۔ زویا، دروازہ کھولو، یہ کیا بچپنا ہے؟ کیا اب تم اپنے بھائی سے بھی باتیں چھپاؤ گے؟ اعظم پاشا نے اپنی آواز کو نرم کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے لہجے کی فطری سختی کہیں نہ کہیں موجود تھی۔ کچھ منٹ انتظار کرنے کے بعد جب اندر سے کوئی جواب نہ ملا، نہ ہی کوئی آہٹ سنائی دی، تو اعظم پاشا کے جبڑے بھیج گئے تھے اور اس کی آنکھوں میں غصے کی ایک چمک ابھری تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہی منظور ہے تو پھر بھوکی ہی رہو، میں زبردستی نہیں کروں گا۔ وہ غصے سے مڑا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی لاڈلی بہن کی زندگی میں کون سا طوفان دستک دے چکا ہے۔ اگلے دن کی صبح زویا کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھی، لیکن اس کے دل میں تڑپ ابھی باقی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ خاموشی اسے مار دے گی، اسی لیے اس نے ایک آخری بار ہمت جمع کی۔ یونیورسٹی پہنچ گئی اور حماد وہاں موجود تھا، مگر اس کا رویہ ایسا تھا جیسے وہ زویا کو پہچانتا تک نہ ہو۔
وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا کسی بحث میں مصروف تھا جب زویا نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ حماد، مجھے تم سے بات کرنی ہے، صرف 2 منٹ۔ زویا نے سب کے سامنے التجا کی، مگر حماد نے بے نیازی سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے زویا، تم یہاں سے جاؤ۔ حماد کا لہجہ اتنا تلخ تھا کہ زویا کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ اس نے زبردستی اسے پکڑ کر پارکنگ ایریا کی طرف گھسیٹا جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ حماد تماشا بننے کے ڈر سے اس کے پیچھے چلنے پر مجبور ہو گیا۔ 2 منٹ گاڑی میں بیٹھ کر بات سن لو، میں وعدہ کرتی ہوں پھر کبھی تمہیں تنگ نہیں کروں گی، زویا نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ تو حماد ایک گہری سانس بھر کر اندر بیٹھ گیا۔ گاڑی کے بند شیشوں کے پیچھے حبس اور خاموشی کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ زویا نے انجن سٹارٹ نہیں کیا تھا بلکہ اس کی طرف مڑ کر دیوانہ وار اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ میں خودکشی کر لوں گی حماد اگر تم میرے نہ ہوئے، میں اب تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ اس کے کاندھے پر سر رکھ کر جذباتی ہونے لگی تھی۔ اس کی آواز میں وہی پرانی شدت لوٹ آئی تھی۔ حماد نے تڑپ کر اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ کرنی ہے تو کر لو، لیکن میں اپنی محبت اور اپنی خود غرضی کے لیے اپنی بہن کے ساتھ برا نہیں کر سکتا۔ زویا ساکت رہ گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس کی بہن کا اس سب معاملے سے کیا لینا دینا ہے، مگر حماد کی آنکھوں میں موجود بیزاری اسے یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ اب اس سے دور ہو چکا ہے۔ تمہاری بہن کا کیا معاملہ ہے حماد، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ زویا نے اسے روکنا چاہا مگر حماد گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل چکا تھا۔ جو سمجھنا ہے سمجھ لو مگر میرا پیچھا چھوڑ دو، حماد نے پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر کہا اور تیزی سے یونیورسٹی کی عمارت کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زویا بوجھل دل کے ساتھ گھر پہنچی تو پورے گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ اعظم پاشا ابھی تک آفس سے نہیں لوٹا تھا۔ اس نے سیدھا اپنے کمرے کا رخ کیا اور دراز سے وہ شیشی نکالی جو اس نے پچھلے کچھ دنوں سے چھپا کر رکھی تھی۔ اگر تم میرے نہیں ہو سکتے حماد تو پھر مجھے جینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے کئی سلیپنگ پلز اپنی ہتھیلی پر نکالیں اور ایک ہی سانس میں نگل لیں۔ 1 گھنٹے کے بعد جب ملازمہ اسے کھانے کا پوچھنے کے لیے آئی تو منظر ہولناک تھا۔ زویا بستر پر بے سود پڑی تھی اور اس کے منہ سے ہلکی سی جھاگ نکل رہی تھی۔ صاحب جی جلدی آ جائیں، بی بی جی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ملازمہ نے فون پر روتے ہوئے اعظم پاشا کو اطلاع دی جو اس وقت ایک بزنس ڈیل سائن کر رہا تھا۔ اعظم پاشا کی دنیا جیسے وہیں رک گئی۔ وہ تمام کام چھوڑ کر دیوانہ وار گھر پہنچا اور اپنی نیم مردہ بہن کو اٹھا کر اسپتال کی طرف بھاگا۔ اسپتال کے سفید ٹھنڈے کمرے میں جب زویا کو ہوش آیا تو اس کے سامنے اس کا بھائی کھڑا تھا جس کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے اور آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ بھائی، مجھے میری محبت چاہیے ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ زویا نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھاما تو اعظم پاشا کے ماتھے پر غصے کی رگیں تن گئی۔ اب کم صرف کا پتہ بتاؤ مجھے جس نے میری بہن کو اس حال تک پہنچایا، اعظم پاشا نے دھاڑتے ہوئے پوچھا تو زویا نے روتے ہوئے حماد کا نام اور اس کا پتہ بتا دیا تھا۔ اعظم پاشا ایک لمحہ رکے بغیر وہاں سے نکل گیا۔ اس کی گاڑیوں کا قافلہ جب حماد کے محلے کی تنگ گلیوں میں داخل ہوا تو لوگ سہم کر دیواروں سے لگ گئے تھے۔ وہ کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح گاڑی سے اترا اور حماد کے چھوٹے سے مکان کا دروازہ زور سے کھٹکھٹایا۔ دروازہ ایک بوڑھی خاتون نے کھولا تھا جس کے چہرے پر خوف کی لکیریں واضح تھیں۔ کچن کے پردے کے پیچھے سے ایک معصوم سی لڑکی نے جھانک کر دیکھا مگر اعظم کی نظریں صرف اس شخص کو ڈھونڈ رہی تھیں جس نے اس کی بہن کی خوشیاں چھینی تھیں۔ کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ اعظم نے غصے سے کہتے ہوئے اندر قدم رکھا اور سیدھا حماد کے کمرے میں جا پہنچا جہاں وہ حیرانی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اعظم نے بغیر کچھ کہے حماد کا گریبان پکڑا اور اسے دیوار سے دے مارا۔ کیوں میری بہن کو جھوٹی محبت کے لارے لگائے اور اب تم پیچھے ہٹ رہے ہو؟ بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں غریب ہوں پاشا صاحب، حماد نے ہمت جمع کر کے جواب دیا۔ میرے چچا کی بیٹی سے میرا رشتہ طے ہے اور اسی چچا کے بیٹے سے میری بہن کا رشتہ ہونا ہے۔ اگر میں نے وہاں شادی نہیں کی تو میری بہن کا مستقبل برباد ہو جائے گا اور میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ اعظم پاشا کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ اگر مسئلہ صرف تمہاری بہن کی شادی کا ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہاری بہن سے نکاح کروں گا، وہ بھی اسی وقت۔ حماد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مگر آپ اسے جانتے تک نہیں؟ مجھے جاننے کی ضرورت نہیں، بس یہ یاد رکھو کہ کل صبح تمہارا نکاح میری بہن سے ہوگا اور میرا نکاح تمہاری بہن سے۔ اعظم پاشا نے اپنا فیصلہ سنایا اور باہر نکل گیا۔
جہاں کچن کی اوٹ میں کھڑی وہ لڑکی اپنے نصیبوں پر آنسو بہا رہی تھی۔ جمعے کی وہ مبارک صبح حماد کے چھوٹے سے گھر میں کسی ماتم سے کم نہیں تھی۔ عائزہ کہ تم اپنے بھائی کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ حماد نے اپنی چھوٹی بہن کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تو عائزہ کا جگر پاش پاش ہو گیا۔ وہ جو بھی چند لمحے پہلے اپنے خوابوں کے ٹوٹنے کا سوگ منا رہی تھی، اپنے بھائی کی آنکھوں میں لرزتی بے بسی دیکھ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے ایک بھاری کامدار جوڑا رکھا گیا تھا جو اعظم پاشا کے حکم پر بھیجا گیا تھا۔ میں تیار ہوں بھائی، اگر میری قربانی سے آپ کی محبت کو راستہ ملتا ہے تو میں یہ سودا کرنے کے لیے تیار ہوں، عائزہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا اور وہ جوڑا اٹھا لیا۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اس مہنگے کپڑوں پر جذب ہو رہے تھے۔ دوسری طرف اعظم پاشا کے عالی شان بنگلے میں نکاح کی تیاریاں مکمل تھیں۔ زویا جو بھی اسپتال سے آئی تھی اپنی جیت پر خوش تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی جیت کی قیمت ایک معصوم لڑکی اپنی روح دے کر چکا رہی ہے۔ گاڑی تیار کرو، ان سب کو عزت کے ساتھ یہاں لے کر آؤ، نکاح یہیں ہوگا۔ اعظم پاشا نے اپنے گارڈ کو حکم دیا اور خود آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال درست کرنے لگا۔ وہ سفید شلوار قمیض اور اوپر سیاہ ویسٹ کوٹ میں بلا کا حسین اور باروب لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی فاتحانہ چمک تھی۔ وہ ایک ایسا بزنس مین تھا جسے ہارنا سکھایا ہی نہیں گیا تھا۔ جب نکاح کی کارروائی شروع ہوئی تو عائزہ ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا، مگر اس کے لرزتے ہاتھ اس کی اندرونی کرب کی چغلی کھا رہے تھے۔ اعظم پاشا نے اس کا نام پہلی بار تب سنا جب مولوی صاحب نکاح نامہ پڑھا رہے تھے۔ قبول ہے، اعظم پاشا نے انتہائی اسپاٹ اور روب دار لہجے میں کہا، جیسے وہ کسی بزنس ڈیل پر دستخط کر رہا ہو۔ نکاح کے فوراً بعد اعظم نے حماد کی طرف دیکھا جو زویا کے ساتھ دوسری گاڑی میں بیٹھنے کے لیے تیار تھا۔ آج سے تم اس گھر کے مالک ہو گئے، جو زویا کا اپنا گھر ہے، اپنی ماں کو بھی وہیں لے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ حماد اور زویا کی رخصتی کے بعد پورچ میں سناٹا چھا گیا۔ اعظم پاشا کے قدم اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں اس کی منکوہہ موجود تھی جسے اس نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ کمرے کی مدھم روشنی میں عائزہ بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس کا عروسی جوڑا فرش پر پھیلا ہوا تھا اور وہ کسی مورت کی طرح ساکت تھی۔ اعظم پاشا نے خاموشی سے دروازہ بند کیا اور اس کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے بوٹوں کی آہٹ پر عائزہ کا وجود لرز اٹھا تھا، مگر اس نے سر نہیں اٹھایا۔ اے لڑکی، کون ہو تم؟ اور یہ سر کیوں جھکا رکھا ہے تم نے؟ اعظم پاشا نے اس کے قریب پہنچ کر گرجدار آواز میں پوچھا تو عائزہ نے ہمت جمع کی اور دھیرے سے اپنا گھونگھٹ الٹ دیا۔ جیسے ہی اس کا چہرہ اعظم پاشا کے سامنے آیا، وہ جو اپنی زبان سے زہر اگلنے والا تھا ساکت ہی رہ گیا۔ اس کی معصومیت، وہ بڑی بڑی آنکھیں جن میں آنسوؤں کا ایک سمندر ٹھہرا ہوا تھا، وہ سرخ لب جو خوف سے کانپ رہے تھے، اعظم پاشا کے دل کے کسی گوشے میں ایک عجیب سی ہلچل سی مچا گئے تھے۔ اس کی خوبصورتی میں اس قدر کھو گیا تھا کہ اسے اپنے غصے کا ہوش ہی نہیں رہا۔ اس نے چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر اس کے گال پر ٹھہرا ہوئے ایک آنسو صاف کرے، مگر عائزہ بجلی کسی تیزی سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ میرے قریب مت آنا، میں نے اپنے بھائی کی زندگی کی خاطر یہ رشتہ قبول کیا ہے، مگر میں تم جیسے غنڈوں کو اچھی طرح سے جانتی ہوں جو گن پوائنٹ پر کسی سے بھی کچھ بھی منوا لیتے ہیں۔ عائزہ کی آواز میں نفرت اور خوف کا ایک عجیب سا امتزاج تھا جس نے اعظم پاشا کے غرور کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ غنڈہ؟ اعظم پاشا نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ ان کے درمیان اب 1 انچ کا بھی فاصلہ نہیں رہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں نے یہ سب زبردستی کیا؟ سنو لڑکی، میں اعظم پاشا ہوں، میں جو چاہوں وہ چھین لینے کی طاقت رکھتا ہوں، لیکن اب تم میری بیوی ہو، قانونی اور شرعی طور پر میری ملکیت۔ میں تمہاری ملکیت کبھی نہیں بنوں گی۔ تم نے میرا جسم خریدا ہے، میری روح نہیں۔ عائزہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مگر اس کی قربت کی تپش اسے پگھلا رہی تھی۔ روح کا سودا تو میں بعد میں کروں گا، ابھی تو مجھے اس تیز زبان کا علاج کرنا ہے۔ اعظم پاشا نے جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس کا لہجہ اب انتہائی رومانٹک ہو چکا تھا۔ اس نے زبردستی اسے اپنے حصار میں لیا تو عائزہ نے تڑپ کر نکلنا چاہا تھا۔ اس کے سینے پر ہاتھ بھی مارے، مگر اعظم کی گرفت کسی آہنی شکنجے کی طرح مضبوط تھی۔ وہ اس کی مزاحمت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ چھوڑو مجھے پلیز۔ عائزہ کی آواز اب سسکیوں میں بدل رہی تھی، مگر اعظم پاشا اس وقت
کسی کی بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے اس کے لرزتے لبوں پر انگلی رکھی اور اسے خاموش کروا دیا۔ اس رات اعظم پاشا نے اسے جتلایا کہ وہ اس کا شوہر ہے۔ اس کی محبت میں شدت بھی تھی اور بدگمانی بھی، جو عائزہ کے الفاظ نے اس کے دل میں پیدا کرتی تھی۔ اسے اپنا بنانا چاہتا تھا، مگر اسے یہ دکھانا بھی ضروری تھا کہ بادشاہ کے سامنے سر اٹھا کر بات کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کمرے کی کھڑکی سے سورج کی پہلی کرن اندر آئی تو عائزہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا پورا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اعظم پاشا شرٹ کے بغیر کھڑکی کے پاس کھڑا سگریٹ پی رہا ہے۔ وہ اٹھنے لگی تو اعظم نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ جاگ گئی ہو تو ناشتہ تیار ہے، نیچے آ جاؤ، اور ہاں، وہ کل والی بدتمیزی دوبارہ مت کرنا، ورنہ مجھے بنانا بہت اچھے سے آتا ہے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، نہ ہی تمہارے ساتھ کوئی ناشتہ کروں گی۔ عائزہ نے چادر خود کے گرد لپیٹتے ہوئے کہا تو اعظم پاشا اس کے قریب آیا اور بیڈ پر جھک کر اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لے آیا۔ حق رکھتا ہوں تم پر عائزہ پاشا، اب تم پسند کرو یا نہ کرو، اس کمرے سے لے کر اس گھر تک ہر جگہ تمہیں میرے ساتھ ہی ہونا ہے۔ پھر اس نے زبردستی اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ وہ باہر نکل گیا۔ وہ پیچھے عائزہ کو اپنی تقدیر پر رونے کے لیے چھوڑ گیا۔ اعظم پاشا کی شخصیت میں جو ٹھہراؤ اور غرور تھا، وہ اگلی صبح عائزہ کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہو رہا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنی گھڑی باندھ رہا تھا، مگر اس کا عکس آئینے میں دیکھنے کے بجائے بیڈ پر بیٹھی اس لڑکی کا طواف کر رہا تھا جو رخ پھیری خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اپنا رخ میری طرف کرو عائزہ۔ اعظم نے پلٹ کر اسے دیکھا تو اس کی آواز میں اب وہ کل والی گرج نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی تپش تھی جو عائزہ کے پور پور میں سرایت کر رہی تھی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی مجھے آپ کا چہرہ دیکھنا ہے، عائزہ نے دوپٹہ اپنے گرد مزید لپیٹتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں موجود تھکن اور کپکپاہٹ اعظم کے دل پر دستک دے رہی تھی۔ اعظم 2 قدم میں اس کے پاس پہنچا، بیڈ کے کنارے پر جھک کر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک مضبوط ہاتھ میں قید کر لیا۔ عائزہ نے جھٹک کر اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، مگر اعظم کی گرفت زنجیر کی طرح تھی جس میں اب نرمی کا عنصر شامل ہو چکا تھا۔ میں نے کہا نا کہ میری طرف دیکھو۔ اعظم نے دوسرے ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اس طرح مجھ سے نظریں چرا کر خود کو محفوظ کر لو گی؟ تم اب میری سانسوں کے اتنا قریب ہو کہ تمہاری دھڑکنوں کی ترتیب بھی میں ہی طے کروں گا۔ آپ بہت خود غرض ہیں اعظم پاشا، عائزہ کی بھیگی آنکھوں میں غصہ لہرایا۔ آپ نے صرف اپنی بہن کی خوشی کے لیے یہی دیکھا، کیا ایک بار بھی سوچا کہ اس سودے میں میرا کیا قصور تھا؟ کیا میں کوئی بے جان چیز ہوں جسے آپ نے بدلے میں اٹھا لیا؟ اعظم کے چہرے پر ایک دلکش مگر تیکھی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنا چہرہ عائزہ کے اتنے قریب کیا کہ اس کی سانسیں آپس میں الجھنے لگیں۔ عائزہ نے گھبرا کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے دل کی دھڑکن اس وقت بے قابو ہو رہی تھی۔ قصور تو تمہارا واقعی نہیں تھا عائزہ، لیکن تمہیں دیکھ کر اب مجھے اس رشتے پر کوئی ملال بھی نہیں ہے۔ اعظم نے اس کے کان کے پاس انتہائی رومانٹک لہجے میں سرگوشی کی تھی۔ تمہیں نہیں پتا کہ کل رات جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا تو میرے اندر کا سارا غصہ تمہاری ایک جھلک کی نظر ہو گیا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، عائزہ نے تڑپ کر کہا، مگر اس کے لہجے میں اب وہ پہلی والی سختی نہیں رہی تھی۔ اعظم کا لمس اسے کمزور کر رہا تھا۔ پاشا کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اعظم نے اس کی پیشانی پر بکھری لٹ کو انگلی سے پیچھے کیا، اس کے گال کو اپنی پوروں سے چھونے لگا۔ اب یہ ضد چھوڑ دو نا، نیچے سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ آج ہمیں ولیمے کی تیاریوں کا فیصلہ کرنا ہے۔ میں کسی ولیمے میں نہیں جاؤں گی، عائزہ نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا، جیسے کوئی چھوٹی بچی ضد کر رہی ہو۔ میں اس زبردستی کے رشتے کی کوئی نمائش نہیں کرنا چاہتی۔ اعظم ہنسا، اس کی مردانہ وجاہت سے بھرپور ہنسی کمرے میں گونجی تھی۔ وہ کھڑا ہوا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی اٹھانے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اعظم پاشا اپنی بیوی کو چھپا کر رکھے گا؟ ہرگز نہیں۔ میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میری پسند کیا ہے۔ دوپہر کے کھانے کی میز پر فضا میں ایک عجیب سا تناؤ بھری خاموشی تھی۔ حماد اور زویا بھی وہاں موجود تھے۔ زویا کے چہرے پر اپنی محبت کو پانے کی چمک تھی، مگر حماد اپنی بہن کی طرف دیکھ کر نظریں جھکا رہا تھا۔ میں نے سوچا ہے کہ ولیمہ ایک ساتھ ہوگا، ہمارا اور حماد کا، اعظم نے کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ عائزہ نے فوراً مداخلت کی، مجھے ولیمہ نہیں کرنا، آپ لوگ کر لیں جو کرنا ہے۔ حماد نے تڑپ کر اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ عائزہ ایسی بات مت کرو،
आज़म भाई ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है, तुम समझने की कोशिश करो। आयज़ा ने अपने भाई की तरफ ऐसी नज़रों से देखा कि हम्माद खामोश हो गया। आज़म पाशा ने खामोशी से अपना मग मेज़ पर रखा और कुर्सी पीछे धकेलते हुए उठ खड़ा हुआ। सब अपनी अपनी तैयारियां पकड़ो, वलीमा कल शाम को ही होगा। उसका लहजा अब हतमी था। आयज़ा मेरे साथ ऊपर आओ, अभी और इसी वक्त। आयज़ा का दिल ज़ोर से धड़का। वो जानती थी उसके लहजे का मतलब क्या है। वो खामोशी से उसके पीछे पीछे कमरे में चली आई। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, आज़म ने दीवार से उसे लगा दिया था। उसका बाजू आयज़ा के सर के साथ दीवार पर टिका हुआ था। उसने उसे अपने हिसार में ले लिया था। तुम सबके सामने मेरा हुक्म टाल रही थी? आज़म की आंखों में अब शरारत और प्यार का मिला जुला तासुर था। मैंने सच कहा है, मुझे नहीं जाना। आयज़ा ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर धकेलना चाहा, मगर वो तो टस से मस ना हुआ। तुम जाओगी आयज़ा, और सबसे खूबसूरत बनकर जाओगी। आज़म ने उसके हाथ को पकड़कर अपने दिल पर रखा। यहाँ क्या महसूस हो रहा है? ये तुम्हारे लिए धड़क रहा है। तुम हो के मानने को तैयार नहीं। आप हटे यहाँ से। आयज़ा का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया था। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। आज़म ने झुककर उसके गाल पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और इंतहाई वालिहाना अंदाज में उसके लबों के करीब आ गया। वलीमे में इनकार की सज़ा भी मिल सकती है। बोलो, क्या इरादा है? आयज़ा ने डरकर अपनी आंखें मींच लीं और धीरे से सर हिलाया। आज़म के लबों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आ गई। उसने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि उसे अपनी बाहों में भर लिया। आयज़ा को पहली बार महसूस हुआ कि ये दुश्मनी नहीं है, वो कैद है जिससे वो शायद अब कभी आज़ाद होना भी नहीं चाहेगी। वलीमे की रात आयज़ा पाशा किसी परी की तरह लग रही थी। भारी सुर्ख जोड़े और हीरों के हार में उसकी मासूमियत और हुस्न को जैसे 4 चांद लग गए थे। आज़म पाशा की नज़रें पूरे हॉल में किसी और को देख ही नहीं रही थी। वो स्टेज पर उसके बराबर बैठा बार बार उसका हाथ अपने हाथ में ले लेता और आयज़ा हर बार झटक कर उसे गुस्से से देखती। लोग देख रहे हैं, हाथ छोड़े मेरा। आयज़ा ने दांत पीसते हुए सरगोशी की, मगर उसके लहजे की लर्जिश उसके दिल की हालत सुना रही थी। देखने दो आयज़ा, मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि आज़म पाशा की किस्मत कितनी रश्क के काबिल है। आज़म ने उसके हाथ की पुष्ट पर अपने लब रखते हुए कहा तो आयशा के चेहरे पर हया की सुर्खी दौड़ गई। वलीमे के 2 दिन बाद जोया और हम्माद हनीमून के लिए रवाना हो गए। आज़म का रवैया बिल्कुल बदल चुका था। वो एक पल भी आयशा को खुद से दूर नहीं होने देता था। दोपहर का वक्त था जब आयशा किचन में चाय बना रही थी कि अचानक उसे अपने इर्द गिर्द किसी के मजबूत बाहों का हिसार महसूस हुआ। उसे मुड़ने की ज़रूरत नहीं थी। आज़म के परफ्यूम की मखसूस खुशबू से उसके करीब होने का पता दे रही थी। छोड़े मुझे, कोई देख लेगा, आयज़ा ने बनावटी बेजारी से कहा, मगर उसका दिल किसी परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा था। घर में कोई नहीं है आयज़ा, वैसे भी अपनी बीवी से मोहब्बत करने के लिए मुझे किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। आज़म ने उसके कंधे पर अपना सर रख लिया था। तुम्हारी इस चाय से ज़्यादा तुम्हारा लम्स मेरी थकन उतारता है। आप हर वक्त मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं? क्या आपको ऑफिस में कोई काम नहीं है? आयज़ा ने मुड़कर उसे पीछे धकेलना चाहा, मगर आज़म ने उसे स्लेब और अपने वजूद के दरमियान कैद कर लिया। ऑफिस का काम तो होता है, मगर मेरा दिल यहीं रह जाता है जहाँ तुम होती हो। आज़म ने उसकी पेशानी पर बिखरी लट को अपनी उंगली से छूते हुए कहा, आयज़ा तुम कब तक खुद को इस बदगुमानी के पीछे छुपाओगी? ये रिश्ता ज़बरदस्ती का है क्या? तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए दीवानगी नज़र नहीं आती? आयज़ा ने नज़रें झुका ली थीं। आपने सौदा किया था आज़म पाशा, और सौदे में मोहब्बत नहीं होती। आज़म के चेहरे पर एक कर्वनाक मुस्कुराहट आ गई। उसने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसे अपनी आंखों में देखने पर मजबूर कर दिया। अगर ये सौदा था तो मैं अपनी पूरी सल्तनत हार कर भी ये सौदा दोबारा करूँगा, सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। उसने झुककर उसके माथे पर अपने लबों की मोहर जब्त की और एक गहरी नज़र उस पर डालकर बाहर निकल गया। आयज़ा वहीं साकित खड़ी रह गई। उसका हाथ खुद ब खुद अपने दिल पर गया था, जहां आज़म के लम्स की तपिश अभी तक मौजूद थी। उसके लबों पर एक बेसाख्ता मुस्कुराहट उभर आई थी, मगर अगले ही लम्हे उसे अपनी ज़बरदस्ती वाली शादी याद आ गई और वो उदास हो गई। रात के वक्त आज़म ने घर की छत पर एक खूबसूरत डिनर का इंतज़ाम कर रखा था। चारों तरफ सफ़ेद गुलाबों की महक थी और मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी फ़िज़ा को सहर अंगेज़ बना रही थी। ये सब क्या है? आयज़ा ने छत पर कदम रखते ही हैरत से पूछा था। तुम्हारे लिए। आज़म ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा, उसे कुर्सी पर बिठा दिया।
میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، شاید اس طریقے سے ہماری دوریاں کچھ کم ہو سکیں۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ اعظم اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی نایاب چیز ہو۔ عائزہ کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ آپ مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کاش میں تمہیں بتا پاتا کہ تم اس روشنی میں کتنی حسین لگ رہی ہو۔ اعظم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ عائزہ، میں نے زندگی میں کبھی ہارنا نہیں سیکھا، لیکن تمہارے سامنے میں اپنی انا، اپنا غرور، سب کچھ ہار چکا ہوں۔ عائزہ کا دل پگھلنے لگا تھا۔ اس نے چاہا وہ بھی کہہ دے کہ اسے اس کا یہ انداز کتنا پسند ہے، مگر اس کی انا اسے روک رہی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں جا رہی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی تو اعظم نے اس کی کلائی پکڑ کر دوبارہ اپنی طرف کھینچا تو وہ توازن برقرار نہیں رکھ سکی تھی۔ سیدھی اس کی گود میں جا گری۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ابھی تو رات شروع ہوئی ہے۔ اعظم نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ عائزہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے دور کرنا چاہا، مگر اس کے لمس نے اسے جیسے سن کر دیا تھا۔ اعظم نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا اور اسے اپنے وجود میں بھینچ لیا۔ وہ دونوں اس پرسکون رات میں ایک دوسرے کی دھڑکنیں سن رہے تھے۔ عائزہ کو اس وقت اعظم کی آغوش دنیا کی سب سے محفوظ جگہ لگ رہی تھی، مگر اس کے ذہن کا ایک گوشہ ابھی بھی اسی کشمکش میں تھا۔ کیا اسے اس شخص سے محبت کرنی چاہیے جس نے اسے بدلے میں حاصل کیا تھا؟ اعظم پاشا کے لیے وہ رات سکون کی نہیں بلکہ بے چینی کی ایک نئی لہر لے کر آئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اسٹڈی روم کی کھڑکی کے پاس کھڑا فون کان سے لگائے کسی سے نہایت تلخ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر ابھری رگیں اور جبڑے کی سختی اس کے اندر چھپے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا اگر تم نے دوبارہ میری بیوی کا نام بھی لیا۔ اعظم کی آواز میں ایسی کڑواہٹ تھی کہ سننے والے کا خون جم جائے۔ وہ میری ہے، صرف میری۔ اس کا نام اپنی گندی زبان سے مت لو، اور سن لو کہ اگر کسی نے بھی اس پر حملہ کرنے یا اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی نا تو میں اسے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ اسی لمحے عائزہ جو اس کے لیے کافی لے کر آئی تھی دروازے کے باہر ٹھٹک کر رہ گئی۔ اعظم کا یہ والا روپ اسے ہمیشہ خوفزدہ کر دیتا تھا۔ وہ دبے قدموں اندر داخل ہوئی اور خاموشی سے کافی کا مگ میز پر رکھ کر سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اعظم نے جیسے ہی اسے دیکھا اس کے چہرے کی سختی پل بھر میں غائب ہو گئی تھی۔ اس نے فون بند کر کے میز پر پھینکا اور ایک لمبی سانس بھر کر عائزہ کی طرف بڑھا۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ اعظم نے اس کے قریب آ کر صوفے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کا انداز اب ایسا تھا جیسے وہ کچھ دیر پہلے کسی کو جان سے مارنے کی دھمکی نہیں دے رہا تھا۔ عائزہ نے اپنی نظریں چرائیں اور خود سمٹ کر بیٹھ گئی۔ میں بس کافی دینے آئی تھی۔ اعظم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کو چھونا چاہا، مگر عائزہ نے فوراً سے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا اور اعظم کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ بس کریں، آخر آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں ہر وقت میرے قریب آنے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں؟ عائزہ کی آواز میں ایک عجیب سی بیزاری اور تھکن تھی۔ اعظم کا پارا ایک دم سے ہائی ہوا، مگر اس نے خود کو قابو کر لیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم میری بیوی ہو اور میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ عائزہ، کیا یہ کافی نہیں؟ محبت؟ عائزہ تلخی سے ہنسی اور صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ آپ اسے محبت کہتے ہیں؟ میں یہاں خوش نہیں ہوں اعظم پاشا، میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی۔ میں زبردستی کے رشتے میں دم گھٹتا ہوا محسوس کرتی ہوں اور میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ اعظم جیسے اپنی جان سے بڑھ کر چاہنے لگا تھا۔ ان الفاظ پر جیسے اندر ہی سے ٹوٹ گیا تھا۔ اس کی انا اور اس کی سچی محبت کو عائزہ نے ایک پل میں روند ڈالا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں سرخی اتری اور وہ غصے کے مارے ہانپنے لگا۔ اتنی ہی نفرت ہے مجھ سے؟ اتنا ہی بوجھ ہے میرا ساتھ تمہارے لیے؟ اعظم نے دھاڑتے ہوئے پوچھا، مگر عائزہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم میرے بغیر خوش رہو گی تو ہاں، چلی جاؤ جہاں جانا ہے۔ میں بھی کوئی مر نہیں جاؤں گا تمہارے پیچھے۔ میں اعظم پاشا ہوں، مجھے کسی کی محتاجی نہیں چاہیے۔ اعظم نے جذبات میں آ کر وہ کہہ دیا تھا جو اس کے دل نے کبھی نہیں مان سکتا تھا۔ عائزہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا۔ اس نے ایک نظر اس شخص پر ڈالی جسے وہ دل ہی دل میں پسند کرنے لگی تھی، مگر اس کی تلخ باتیں اب اسے پتھر بنا رہی تھیں۔ وہ کچھ کہے بغیر روتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔ اعظم پاشا اپنی ہی کہی بات پر شرمندہ تھا، مگر اس کا غرور اسے روکنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ زور سے میز پر ہاتھ مار کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ صبح سویرے اعظم پاشا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ رات بھر بیڈ پر کروٹیں ہی بدلتا رہا، مگر سکون اس سے کوسوں دور تھا۔
اس نے بوجھل نظروں سے سامنے صوفے کی طرف دیکھا جہاں عائزہ ایک سفید چادر میں خود کو لپیٹ کر سو رہی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ آنسوؤں کی نمی سے ابھی تک بوجھل تھا اور بکھرے ہوئے بال اس کے ماتھے پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ سوتے ہوئے بھی کسی سہمی ہوئی چڑیا کی طرح لگ رہی تھی۔ اعظم خاموشی سے اٹھا، اس کے قریب جا کر رک گیا۔ اس کا دل چاہا کہ جھک کر اس کی پیشانی چوم لے، اس سے معافی مانگے اور کہے کہ وہ اس کے بغیر تو جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، مگر وہ نہیں کر پایا۔ تم جانا چاہتی ہو نا عائزہ، تو ٹھیک ہے، میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ اعظم نے انتہائی سرد اور ضبط زدہ لہجے میں خود کلامی کی اور اسے وہیں سوتا چھوڑ کر واش روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر نکلا تو مکمل طور پر ایک بزنس مین کے روپ میں تھا۔ اس نے آخری نظر صوفے پر سوئی ہوئی اپنی زندگی پر ڈالی اور بغیر کوئی آہٹ کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے لگا شاید کچھ دن کی دوری عائزہ کو اس کی اہمیت کا احساس دلا دے گی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ تقدیر نے اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا ہے۔ دوپہر کے 3 بج چکے تھے جب اعظم پاشا کی گاڑی رکنے کا شور سنائی دیا۔ وہ آج آفس میں ایک پل بھی دل نہیں لگا سکا۔ ہر فائل میں اسے عائزہ کا روتا ہوا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ جا کر اسے منا لے گا، اسے بتائے گا کہ رات کا غصہ صرف ایک جنون تھا۔ وہ تیز قدموں سے گھر کے اندر داخل ہوا تو ہر طرف ایک پراسرار سی خاموشی کا راج تھا۔ سکینہ کہاں ہے تمہاری بیوی جی؟ اعظم نے ہال میں کھڑے ہو کر بلند آواز میں پوچھا تو ملازمہ باورچی خانے سے دوڑتی ہوئی آئی اور سہم کر بولی کہ صاحب جی مجھے تو کچھ نہیں پتا، وہ تو صبح سے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ میں ناشتے کا بھی پوچھا تھا مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اعظم کا دل ایک زوردار دھچکے سے لرز گیا۔ اسے رات والی بات یاد آئی کہ ہاں چلی جاؤں گی میں بھی، مر نہیں جاؤں گا تمہارے پیچھے۔ وہ دیوانہ وار سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا اور کمرے کا دروازہ زور سے کھولا۔ عائزہ دیکھو میں آ گیا، ابھی سے ختم کرو نا۔ مگر کمرہ خالی تھا، بیڈ کی چادر ویسی ہی بچھی ہوئی تھی اور صوفے پر وہ سفید چادر پڑی تھی جسے اوڑھ کر وہ سوئی تھی۔ واش روم کا دروازہ کھلا تھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اعظم کی نظریں پورے گھر میں بھٹکنے لگیں۔ اسے لگا شاید وہ کہیں چھپ کر اسے ڈرا رہی ہے۔ عائزہ مذاق مت کرو، باہر آؤ۔ اس نے الماری کھولی، پردوں کے پیچھے دیکھا مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ ہانپتا ہوا نیچے آیا، ڈرائنگ روم کے صوفے پر سر پکڑ کر ڈھہ سا گیا۔ تم نے اچھا نہیں کیا عائزہ، میں نے تمہیں دل سے چاہا، تمہیں اپنی کائنات مانا، لیکن تم واقعی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں کرب کی سرخیاں پھیل گئیں۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری، جاؤ جہاں جانا ہے۔ اس نے غصے میں میز پر پڑا گلدان اٹھا کر دیوار پر دے مارا مگر اس کے سینے کے اندر اٹھنے والی ہوک اسے بتا رہی تھی کہ وہ خود کو جھوٹی تسلی دے رہا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اس نفرت کی آگ میں جلانا شروع کر دیا تھا جو دراصل اس کی اپنی محبت کی ناکامی کا نتیجہ تھی۔ 2 دن اسی کشمکش اور اذیت میں گزر گئے۔ اعظم نے نہ حماد کو فون کیا، نہ ہی عائزہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اس کی انا اسے باور کروا رہی تھی کہ عائزہ اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی ہے۔ وہ رات بھر صوفے پر بیٹھا خالی نظروں سے دیوار کو تکتا رہتا تھا۔ تیسری رات کا سناٹا اعظم پاشا کو کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، صرف اس کی سگریٹ کا سرا کبھی کبھی دہک اٹھتا تھا۔ وہ صوفے پر سر ٹکائے ساکت بیٹھا تھا جیسے کوئی زندہ لاش ہو۔ ان 2 دنوں میں اس نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ اسے عائزہ کی پرواہ نہیں، لیکن اس کا وجود دھیرے دھیرے راکھ ہو رہا تھا۔ اچانک میز پر رکھا اس کا فون کسی جھٹکے کے ساتھ روشن ہوا اور تھر تھرانے لگا۔ ایک نامعلوم نمبر اس کی اسکرین پر چمک رہا تھا۔ اعظم نے بے نیازی سے فون اٹھایا، اسے لگا شاید کوئی آفس سے ہوگا۔ ہیلو، اس نے نہایت سرد اور کرخت لہجے میں کہا تو دوسری طرف سے ایک تیکھی ہنسی سنائی دی۔ بادشاہ صاحب، سنا ہے آپ کی زندگی کی رونقیں کہیں کھو گئی ہیں، 2 دن ہو گئے اور آپ نے اسے ڈھونڈنے کی زحمت تک نہیں کی۔ یہ آواز سنتے ہی اعظم کے بدن میں بجلی سی دوڑ گئی تھی۔ اس نے فون کان سے ہٹایا، نمبر دیکھا اور پھر دھاڑتے ہوئے بولا، کون ہو تم اور میری بیوی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ بیوی؟ او، تو آپ اسے ابھی بھی بیوی مانتے ہیں جس نے آپ کو ٹھکرا دیا؟ دوسری طرف سے وہی آواز آئی۔ وہ اس وقت تڑپ رہی تھی۔ پاشا، وہ تم سے زیادہ تمہارے دشمنوں کے پاس محفوظ ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ تم نے اسے خود گھر سے نکالا ہے۔ میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا اگر اسے ایک خراش بھی آئی۔ کہاں ہے وہ؟ اعظم نے غصے میں میز پر مکہ مارا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو چکی تھیں۔ صرف 2 گھنٹے ہیں تمہارے پاس۔ اگر تم شہر کے پرانے گودام تک نہ پہنچے
تو عائزہ پاشا ہمیشہ کے لیے کہانی بن جائے گی۔ فون کٹ گیا تھا اور اعظم پاشا ایک لمحے کے رکے بغیر پاگلوں کی طرح اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر کی طرف بھاگا تھا۔ شہر سے دور ایک ویران اور بوسیدہ گودام کے اندر حبس اور بو پھیلی ہوئی تھی۔ عائزہ ایک لکڑی کی کرسی سے بندھی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا اور اس کی حالت ہذیانی ہو رہی تھی۔ اعظم کہاں ہیں آپ؟ وہ نیم و آنکھوں سے بند دروازے کو تک رہی تھی۔ آپ نے مجھے ڈھونڈا کیوں نہیں؟ کیا آپ واقعی مجھ سے اتنی نفرت کرنے لگے ہیں کہ مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دیا؟ وہ بار بار اس کا نام پکار رہی تھی۔ اس کے ذہن میں اعظم کا وہ آخری الفاظ ہتھوڑوں کی طرح سے بج رہے تھے کہ چلی جاؤ، میں بھی کوئی مر نہیں جاؤں گا۔ اسے لگا کہ شاید اعظم اسے بچانے کبھی نہیں آئے گا۔ اچانک گودام کا دروازہ ایک دھماکے کے ساتھ کھلا تو گارڈز کے چیخنے کی آوازیں اور گولیوں کے چلنے کا شور بلند ہوا۔ عائزہ نے ڈر کر آنکھیں بند کر لیں۔ اسے لگا شاید اس کا آخری وقت آ گیا۔ عائزہ، ایک جانی پہچانی آواز گونجی تو عائزہ نے آنکھیں کھولی۔ سامنے اعظم پاشا کھڑا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، قمیص کے اوپر والے بٹن ٹوٹے ہوئے تھے اور ہاتھوں پر خون لگا ہوا تھا، مگر اس کی نظروں میں صرف عائزہ کے لیے دیوانگی اور فکر تھی۔ اعظم نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کی رسیاں کھولیں اور اسے کرسی سے آزاد کر دیا۔ جیسے ہی عائزہ آزاد ہوئی، وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اعظم کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ نے مجھے ڈھونڈا کیوں نہیں؟ آپ نے کیوں کہا کہ میں چلی جاؤں؟ عائزہ نے اس کے سینے پر اپنے نڈھال ہاتھوں سے ضربیں لگانا شروع کر دی۔ اعظم نے اسے اتنی سختی سے اپنے حصار میں لیا جیسے وہ اسے اپنے وجود کے اندر چھپا لینا چاہتی ہو۔ اس نے اس کے بالوں کو چوما اور تڑپ کر بولا، میری زندگی ختم ہو گئی تھی ان 2 دنوں میں۔ عائزہ، میں مر رہا تھا، مجھے لگا تم واقعی مجھے چھوڑ گئی ہو۔ مجھے معاف کر دو، میں کبھی تمہیں خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ وہ دونوں اس ویران گودام کے فرش پر بیٹھے ایک دوسرے کی پناہ میں تھے۔ عائزہ کا رونا اب سسکیوں میں بدل چکا تھا اور اعظم اور اس کے بار بار یقین دلا رہا تھا کہ وہ اب محفوظ ہے۔ گھر چلے؟ اعظم نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر پوچھا تو عائزہ نے اس بات میں سر ہلایا، اس کے کاندھے پر سر رکھ دیا۔ اس رات ان کے درمیان سرد مہری کی وہ آخری دیوار بھی گر گئی جو بدگمانیوں نے کھڑی کی تھی۔ اب وہاں صرف محبت تھی، تڑپ تھی اور ایک ایسا عہد تھا جو کبھی نہ ٹوٹنے والا تھا۔ اعظم پاشا اسے اپنی باہوں میں بھرے جب گھر لایا تو عائزہ بالکل نڈھال ہو چکی تھی۔ اس نے اسے بیڈ پر لٹایا، خود فرش پر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ عائزہ کے ہاتھوں میں قید تھے، جیسے وہ ابھی بھی ڈر رہا ہو کہ کہیں وہ غائب نہ ہو جائے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے عائزہ کہ میں کس جہنم سے گزرا ہوں؟ اعظم نے اس کے ہاتھوں پر اپنی پیشانی ٹکا دی۔ اس کی آواز میں موجود تھکن عائزہ کے دل کو پگھلا رہی تھی۔ مجھے لگا میری بدزبانی نے میری زندگی مجھ سے چھین لی۔ میں نے ان 2 دنوں میں اپنی ہر سانس کو ملامت کی ہے۔ عائزہ نے دھیرے سے اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں پھیری۔ اس کا لمس اب اجنبی نہیں بلکہ ایک مرہم کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ کیا آپ کو سچ میں لگا کہ میں اتنی بے وفا ہوں کہ بنا بتائے ہی چلی جاؤں گی؟ عائزہ نے دبی سسکی کے ساتھ پوچھا۔ میں وہاں اندھیرے میں صرف آپ کو پکار رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا شاید آپ اب مجھے کبھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ اعظم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کے ساتھ ساتھ والہانہ محبت کی چمک تھی۔ میں پاگل ہو چکا تھا عائزہ، میری انا میری محبت پر حاوی ہونے لگی تھی، مگر اب نہیں۔ اب اس دنیا میں تمہارے اور میرے درمیان کوئی تیسرا نہیں آئے گا، نہ میرا غصہ نہ ہی کوئی دشمن۔ پھر وہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب لایا اور اسے اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ عائزہ نے اس بار کوئی مزاحمت نہیں کی تھی بلکہ اس کے سینے پر سر رکھ کر اپنی آنکھیں موند لی۔ اسے محسوس ہوا کہ اعظم کی دھڑکنیں صرف اس کا نام پکار رہی ہیں۔ اب کہیں نہیں جانا، تم نے، سمجھی تم؟ اعظم اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کا لہجہ وہی پرانا تھا، چاہے تم مجھ سے کتنا ہی جھگڑا کرو، چاہے مجھے کتنا ہی برا بھلا کہو، اب تمہیں اس پاشا کی قید میں ہی رہنا ہے۔ عائزہ کی لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی۔ آپ بہت ضدی ہیں اعظم پاشا، صرف تمہارے لیے۔ اعظم نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر دی، اور یہ ضد اب مرتے دم تک قائم رہے گی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ان دونوں کے درمیان موجود
سرد مہری اب مکمل طور پر پگھل چکی تھی۔ عائزہ کو احساس ہو چکا تھا کہ جس رشتے کو وہ زبردستی کا بندھن سمجھ رہی ہے وہ وہی دراصل اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت پناہگاہ ہے۔ اعظم نے اسے اپنی باہوں میں مزید بھینچ لیا تھا۔ شادی کے خوبصورت بندھن کو 3-4 ماہ گزر چکے تھے اور اعظم پاشا کی کائنات اب مکمل طور پر عائزہ کے گرد گھومتی تھی۔ شام کا وقت تھا جب اعظم پاشا آفس سے لوٹا تو وہ تھکا ہوا مگر عائزہ کی ایک جھلک دیکھنے کی تڑپ اسے بے چین کر رہی تھی۔ وہ سیدھا اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا جہاں عائزہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر لان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عائزہ، اعظم نے اسے پکارا تو اس کی آواز میں موجود تھکن عائزہ کے دل کو پگھلا رہی تھی۔ عائزہ مڑی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی، ایک ایسی خوشی جو چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ وہ دوڑ کر اعظم کے قریب آئی اور اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ آپ آ گئے؟ عائزہ نے اس کے سینے پر سر رکھ کر پوچھا۔ اس کا لمس اعظم کی ساری تھکن اتار رہا تھا۔ اعظم نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کے بالوں کو چومنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہیں دیکھے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا۔ عائزہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوں کی نمی تھی مگر یہ آنسو خوشی کے تھے۔ اعظم، عائزہ کی آواز میں لرزش تھی، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ اعظم کا دل ایک زوردار دھچکے سے لرز گیا۔ اسے لگا شاید کوئی بری خبر ہے۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ عائزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پیٹ پر رکھا اور دبی سسکی کے ساتھ بولی، اعظم، ہم ماں باپ بننے والے ہیں۔ اعظم ساکت رہ گیا تو اسے لگا جیسے وقت وہیں رک گیا ہے۔ اس نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثر کے ساتھ عائزہ کی طرف دیکھا۔ کیا سچ میں؟ عائزہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی تھی۔ اعظم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔